عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم SCO اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ معزز مہمان کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ روس اور چین کے وزرائے اعظم سمیت SCO کے 10 رکن ممالک کے وفد شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت اور SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے آمد پر خوشی ہوئی۔ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے اپنے پیغام میں کہا، جہاز سے نکلتے ہی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پاکستان چین کا ہر موقع پر ساتھ دینے والا آہنی بھائی ہے۔ چینی عوام بھی پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں۔ دورے کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تبادلوں کا منتظر ہوں۔ پاکستان بھی اپنی اصلاحات اور ترقیاتی کاوشوں کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا اسلام آباد میں استقبال کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، اپنے بھائی کے تاریخی دورے کے تعمیری نتائج کا یقین ہے، یہ ہماری دوستی کو مزید مضبوط اور گہرا کرے گا۔ اس دورے میں ہم موجودہ اقدامات بالخصوص پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور باہمی تعاون کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے۔ ہر موسم میں آزمائی ہوئی پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری علاقائی استحکام اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں، چینی وزیر اعظم کی آمد سے ترقی کے نئے دروازے کھولیں گے۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور سابق سفارتکاروں نے چین کے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کو انتہائی اہم قرار دیا۔ یہ اس وقت سب سے بڑی ترجیح یہاں کی اکنامک اور سیکیورٹی سٹیبلٹی ہے۔ چین تو چاہ رہا ہے کہ گوادر کا روٹ آپ کے ذریعے کھلے، لیکن آپ صرف اس پر منحصر نہ رہیں۔ چین کے ساتھ اور بھی بہت دروازے کھلنے کو ہیں۔ نریندر مودی آئیں نہ آئیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے امن کی۔ انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ جب سے شی جن پنگ صاحب صدر چائنا بنے تب سے پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ کا آپ سمجھ لیں کہ سمندر آ گیا۔ سی پیک 2 کے اوپر بات ہوگی۔ بھارت نے موقع ضائع کیا ہے بیکاز پرائم منسٹر کا نہ آنا جو ہے، ڈسپائٹ کہ SCO کا جو فارمیٹ ہے وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہیڈز آف گورنمنٹس کی کوئی اپیکس کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں وہ شرکت کریں۔ دیکھا گیا تو بھارت خود زیادہ آئسولیٹ ہوا، ساؤتھ ایشیا میں شاید کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کی اکنامک اور ڈپلومیٹک امپورٹنس ہے وہ اوپر کے سامنے آئے گی۔ چین کے وزیر اعظم جب بھی آتے ہیں تو وہ ٹھوس پروگرام لاتے ہیں، اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے، اس سے پاکستان کی خوشحالی بڑھے گی، علاقے میں استحکام کے امکانات بھی روشن۔ پاکستان اور چین کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ دورہ بہت اہم ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا پروگرام آگے بڑھے گا، اس کے پورے ثمرات اور نتائج جو ہے 2030 سے 2035 کے درمیان آئیں گے۔ چین کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو اس سے بھی بڑھ کر فائدہ ہوگا۔ اگست 2023 میں سول سوسائٹی نے میثاق جمہوریت 2 کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین پی بلاول بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ میثاق جمہوریت 2 کے مطالبے کا مقصد میثاق جمہوریت کے نامکمل ایجنڈے اور جمہوریت پر حملوں کے نتیجے میں کھوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ سول سوسائٹی کی 2023 کی سفارشات میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام بھی شامل تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کی تائید ایک PTI سینیٹر نے بھی کی تھی۔ عدالتی اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سول سوسائٹی میں بھی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ موجودہ سیاست یا کسی فرد سے متعلق ذاتی رائے کو آئینی عدالت کی جائز ضرورت پر حاوی نہ ہونے دیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے، جو مسودے شیئر کیے گئے اس پر ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو، نواز شریف اور PTI قیادت سے ملاقات کروں گا، چاہتے ہیں کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں کراچی میں کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، وہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا، میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ، پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر PTI کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ آئین کی ترمیم کی وجہ سے ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ جب 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے تو اب 26ویں ترمیم میں ہمیں 9 دن تو دے دینے چاہیے۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم 1 مہینہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی، لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے۔
पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत सैयद खुर्शीद शाह करेंगे। इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन के मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। ज़ैली कमेटी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इजलास की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पार्लिमानी कमेटी ज़ैली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। गुज़श्ता रोज़ ज़ैली कमेटी के इजलास में तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर और इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की गई थी। आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी इजलास में नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा और अनूशे रहमान ने शिरकत की थी। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MQM से तामीरी गुफ्तगू हुई। हम शफ़ाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, कल नून लीग का वफ़द आया, आज पीपल्स पार्टी का वफ़द आया है। आए हैं मिलने अपने UM के दोस्तों से। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तरजीह है, हम शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दोनों सिंध से हैं, जमातें छेड़छाड़ के साथ और रिश्ता चलता रहेगा, ताल्लुक चलता रहेगा। उम्मीद एक ऐसा मुसव्वदा तैयार कर सकें जिस पर हम सब इत्तेफाक के राय से आगे चलें। हम जमातों का जो मेन नुक्ता नजर है वो है मुल्क की इस्तेहकाम। ये आईनी मुसव्वदा जिसकी बात हो रही है, जो भी इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है। कल PMLN का डेलीगेशन आया था, परसों हम मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, हमारा डेलीगेशन। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आया है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। डायलॉग है, मकालमा है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सिर्फ गलत फहमियाँ होंगी। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो डेडलॉक होगा, अगर पॉलिटिक्स होगी तो डेडलॉक नहीं होगा। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए और डेडलॉक तोड़ना आता है हमें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखा, जिसमें बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त की गई। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई, जिसमें वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। फ़ोन पर मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात पर कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार के ज़ुमरे में आएगा। कहाँ लिखा है कि आप पूरे मुल्क में आग लगा सकते हैं और कहें कि ये मेरा आईनी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ये सब बैरूनी एजेंडे के बगैर नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लीगी वज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई। PTI एहतजाज से हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। हमारा एहतजाज बानी PTI के खिलाफ मुकद्दमात के खात्मे और रिहाई तक जारी रहेगा। हुकूमत हमारे एहतजाज को मॉडल टाउन जैसा बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पख्तून जरगा खैरियत से अख्तिताम पजीर हुआ। मैंने बहैसियत मेज़बान मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। जरगे में तमाम मुशरान और पार्टियों के नुमाइंदों ने बाहमी मुशावरत की। मैं कानून के दायरे में तजावीज़ पर अमल यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। जो मुतालबात सूबाई दायरा कार में नहीं आते उन्हें वफाकी हुकाम के सामने उठाऊँगा। हुकूमत और रियासत का फ़र्ज़ है कि अवामी उमंगों को मद्दे नज़र रखे। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जाली मैंडेट के नतीजे में शहरी रुल रहे हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबात से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ गुलबर्ग कैंपस और मुस्लिम टाउन के तालिब इल्म सड़कों पर आ गए। पंजाब इंतज़ामिया ने गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन ताहुक्मसानी मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह सवेरे तलबा ने कॉलेज के बाहर एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस तशद्दुद से मुताद्दिद तालिब इल्म ज़ख्मी भी हुए। सूरत हाल ख़राब होने पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात निजी कॉलेज पहुँचे। बच्चों को इंसाफ की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि प्रिंसिपल ने सबूत डिलीट किए। आवाज़ उठाने पर इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को धमकाने के ऑडियो पैगामात मौजूद हैं। कॉलेज के जो असातिज़ा मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम के जाते ही पुलिस ने मज़ीद नफरी तलब कर ली। पथराव करने वाले तलबा को गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया। वाटर कैनन और प्रिजन वैन भी यहाँ पहुँचा दी गई। कुर्तबा चौक की जानिब से जेल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो
ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں. نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹانگیں. اس کی سسپینشن آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشنز کینسل. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں. ہم سب بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں نہ کسی بچے کو کالج میں دیں گے اور اگر انتظامیہ میں یہ پرنسپل اور جو لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی انہیں جیلوں کے پیچھے بھی دیں گے. درگاہ عالیہ گولڑا شریف میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں. گولڑا شریف کے سجادہ نشین پیر سید معین الحق گیلانی صدارت کر رہے ہیں. علماء کرام نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات اور سیرت پر روشنی ڈالی. محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. پیر سید معین الحق گیلانی نے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائی. بعد میں لنگر تقسیم کیا گیا. کل عرس کی آخری محفل ہوگی. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی فائنل 11 کا اعلان کر دیا گیا. ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں. بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے کامران غلام ڈیبیو کریں گے. سائم ایوب، عبداللہ شفیق، شان مسعود، سعود شکیل ٹیم کا حصہ. محمد رضوان، آغا سلمان، عامر جمال، نعمان علی شامل. اسپنر ساجد خان اور زاہد محمود کو بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. خبر دیں آپ کو کہ بھارتی صحافی برکھا دت کی ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں مختلف سیاسی اور خطے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.